बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान की सरजमीन ही दरअसल इंडिया है, जिसको क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे आबाओ अजदाद और अकाबरीन ने पाकिस्तान का नाम दिया था। और यह कि मौजूदा भारत या कदीम हिंदुस्तान इंडिया है या नहीं, ये एक चौंका देने वाली दिलचस्प हकीकत और बयान है, मगर ये दुरुस्त है। और अगर दुरुस्त है तो सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान या भारत इंडिया क्यों कहा जाता है। इस दिलचस्प सवाल का जवाब हमें तारीख में तलाश करना पड़ेगा। मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को ये बात समझने के लिए कि असल इंडिया हिंदुस्तान है या कहीं और है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इस बहस का मरकजी नुक्ता अजीम दरियाए सिंध है, जिसके किनारे पर कबल अज तारीख दो कदीम तहजीबें हड़प्पा और मोहनजोदारो आबाद थीं। और दरियाए सिंध और इन दो कदीमी तहजीबों के आसार पाकिस्तान में मौजूद हैं। फारसी और संस्कृत दो कदीम ज़बानें हैं जो बहनें करार दी जा सकती हैं। कदीम संस्कृत में दरियाए सिंध को सिंधु कहा जाता था। ईरान के कदीम बासी मौजूदा सिंध की सरजमीन पर अक्सर यूरश या हमला किया करते थे, और यहाँ उनका आना जाना था, जो कि मुगलिया सल्तनत तक जारी रहा, जिसमें मुगलिया सल्तनत पर नादिर शाह का हमला और लूट खसूट का वाकया तारीख में मौजूद है। लिहाजा कदीम ईरानी इस इलाके में बहते अजीम सिंधु दरिया की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ थे, और फारसी ज़बान में जब किसी लफ्ज़ का तर्जुमा करते थे तो इसमें सीन को हे से तब्दील कर देते थे। लिहाजा फारसी में सिंधु दरिया हिंदू बन गया। और कदीम यूनानी कौम भी हवसे मुल्क गिरी में मुब्तला थी और अक्सर दुनिया के ममालिक पर मुहिम जुई किया करती थी। उन तक जब सिंधु दरिया का जिक्र पहुंचा तो यूनानी ज़बान में हिंदू के हे को अलिफ से बदल दिया गया, और इस तरह उन्होंने सिंधु दरिया को इंडू दरिया कहा। यानी यूं समझिए कि सिंधु को ईरानियों ने हिंदू बना दिया और यूनानियों ने हिंदू को इंडू कह दिया। इसके बाद जब मुल्क गिरी और फतूहात का मरहला आया तो इंडू दरिया के दोनों किनारों पर आबाद तहजीबों और इलाकों को हमला आवरों ने इंडिया कहा। खास तौर पर मगरबी मुहिमजुओं ने इस तमाम इलाके यानी बर्रे सगीर को ही इंडिया कहना शुरू कर दिया, बल्कि मगरबी हमला आवर दुनिया में जहां भी जाते अपने मफ्तूहा इलाकों को इंडिया का नाम देते थे। लिहाजा जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया तो पहले वो ये समझा कि वो इंडिया पहुंच गया है, और बाद में वहां पहुंचने वालों ने वहां के बसने वाली मुकामी लोगों को रेड इंडियन कहा, क्योंकि वो अपने जिस्मों पर सुर्ख रंग मल लिया करते थे। बदकिस्मती से यूरोपी हमला आवरों ने और नौ आबादियाती निज़ाम कायम करने वालों ने इंडिया के मफहूम को बहुत ही गलत तरीका से इस्तेमाल किया और अपने मतलब के मुताबिक मानी पहना दिए। लिहाजा हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जिक्र करते हैं, यानी जिसका मतलब भारत है, तो हम मौजूदा भारत की तरफ इशारा करते हैं। जब हम सिर्फ इंडिया का नाम लेते हैं तो हम उस तारीखी इंडिया का जिक्र करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान है, और इसमें दरियाए सिंध यानी इंडस दरिया के दोनों किनारों पर मौजूद इलाका है, जिसका जिक्र वेदक, फारसी, यूनानी, मैकेडोनियन, अरब, चीनी और रोमन ज़राए और तारीखी किताबों में मौजूद है। आज़ादी से ज़रा पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब पता चला कि नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का नाम इंडिया रखना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पर सख्त एतराज़ किया और रद्द-ए-अमल दिया, और माउंटबेटन से इस पर एहतजाज किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था कि असल इंडिया पर तो पाकिस्तान बन रहा है और मौजूदा हिंदुस्तान किसी भी तरह से इंडिया नहीं है, फिर क्यों वो अपना नाम इंडिया रखना चाहता है। हिंदुस्तान बन जाने के बाद इसके आइन में हिंदुस्तान का नाम भारत रखा गया था, और प्रिंट होने वाले तमाम नक्शों में भी मुल्क का नाम भारत ही लिखा जाता है। हिंदुस्तान बनाने वालों को अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ के बासी किसी तरह भी इंडियन नहीं हैं, और भारत की सरजमीन को किसी भी कदीमी ज़ुबान इंडिया नहीं कहा और लिखा गया। हत्ता कि कदीम संस्कृत, बुद्ध और जैन तहरीरों में कहीं भी इंडिया का जिक्र मौजूद नहीं। अंग्रेजों ने 1857
کہ جنگ آزادی کے بعد خصوصی طور پر ہندوستان کو انڈیا کا نام دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو نوآبادی کے طور پر قبضہ کیا تھا، اور مغربی سامراج کا یہ وتیرہ تھا کہ جب وہ دنیا میں کسی بھی علاقے پر قبضہ کرتے تو اس علاقے کو انڈیا کا نام دیتے تھے، جو کہ یونانی زبان سے اخذ کیا گیا تھا، اور وہ اس لفظ کو اپنی ہر نو آبادی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثلاً برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جس میں بنگلہ دیش اور بھارت شامل ہیں۔ نمبر 2، برٹش ویسٹ انڈیز، جس میں آج کل بہاماس، بارباڈوس، بیلیزی، برموڈا، انٹیگوا، ورجن آئی لینڈز، ڈومینیکا، مونٹیسیرات، گریناڈا، سائمن آئی لینڈز، گنی، جمائکا، ٹرینیڈاد اور ٹوباگو شامل ہیں۔ نمبر 3، ڈچ ایسٹ انڈیز، آج کل کے بھارت اور بنگلہ دیش اس میں شامل ہیں۔ نمبر 4، ڈچ ایسٹ انڈیز، آج کل کے انڈونیشیا، برونائی اور ملائیشیا اس میں شامل ہیں۔ نمبر 5، ڈچ ویسٹ انڈیز، آج کل کے سورینیم اور نیدرلینڈز اینٹیلاس اس میں شامل ہیں۔ نمبر 6، فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی، پوڈیچری یعنی ریپبلک آف انڈیا اس میں شامل ہے۔ نمبر 7، فرینچ ویسٹ انڈیا کمپنی، آج کل کے ڈومینیکا، گریناڈا، گڈالیپوپ، گوڈیلوپ اور ہیٹی شامل ہیں۔ نمبر 8، پرتگیز ایسٹ انڈیا کمپنی، آج کل کا ڈے گوا، ریپبلک آف انڈیا اس میں شامل ہے۔ نمبر 9، پرتگیز ایسٹ انڈیز، آج کل کے ملاکا یعنی ملائیشیا اور مکاؤ یعنی چائنا، کیسا ڈی انڈیا اس میں شامل ہے، اور برازیل اور انگولا بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 10، اسپینش ویسٹ انڈیز، آج کل کے فلپائنز، گوام اور پپاؤ نیو گنی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 11، ڈینش ایسٹ انڈیا کمپنی، آج کل کے بنگلہ دیش، بنگال اور تامل ناڈو یعنی کہ ریپبلک آف انڈیا اس میں شامل ہے۔ نمبر 12، ڈینیز ویسٹ انڈیز، آج کل کا یو ایس اینڈ ورجن آئی لینڈز اس میں شامل ہیں۔ نمبر 13، سویڈش ایسٹ انڈیا کمپنی، آج کل کے بنگلہ دیش اور بنگال یعنی ریپبلک آف انڈیا اس میں شامل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی اصطلاح ایک مبہم اصطلاح ہے جو کہ کسی بھی نوآبادیاتی یا مفتوحہ علاقے پر لاگو کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یورپی نوآبادیاتی طاقتوں نے اپنے مفتوحہ علاقوں کے لیے ایسٹ انڈیز اور ویسٹ انڈیز استعمال کرتے تھے اور اپنے مطلب کے لیے لفظ انڈیا کا غلط استعمال کرتے تھے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ انڈیا آیا کہاں سے ہے۔ تاریخ میں لفظ انڈیا جو سب سے پہلے لکھا اور استعمال ہوا تھا وہ ایران میں ڈاریس ون کے شہر پرسیپولس میں اور اس کی سلطنت ایکیمینیڈ ایمپائر میں ایک پتھر کے اوپر کندہ کیا ہوا ملا تھا، اور یہ 518 قبل مسیح کی بات ہے، اور اسی تحریر میں لفظ ہندو بھی لکھا ہوا ملا تھا۔ یہ لفظ کہاں سے آیا، آئیے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور یہ تقریباً وہی بات ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں کہ دریائے سندھ کے لیے سنسکرت میں لفظ سندھو ہے، اس لیے قدیم پنجاب کو سپتا سندھو کہا جاتا تھا، یعنی 7 دریاؤں کی سرزمین، جبکہ 6 دریا دریائے سندھ میں گرتے تھے اور ایک بہت بڑا اور عظیم دریا بناتے تھے جس کا نام شاندار سندھو تھا۔ پرانی ایرانی فارسی زبان میں سنسکرت کے الفاظ جو ایس یا سین سے شروع ہوتے تھے ان کو ایچ یا ہے سے بدل دیا جاتا تھا، اس لیے سنسکرت کا سندھو فارسی میں ہندو بن گیا۔ جب یہ لفظ یونان میں پہنچا تو اس کا ایچ یا ہے اتر گیا اور یہ انڈو بن گیا یا انڈ بن گیا۔ اسی شکل میں یہ لیٹن زبان میں یا بہت سی دوسری یورپی زبانوں میں انڈیا بن گیا، مگر عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں ایچ یا ہے باقاعدہ موجود رہا اور ہند اور ہندوستان بن گیا، اور اسی لفظ ہندوستان سے مغل، ترک، ایرانی، عربی لوگ آج تک واقف ہیں۔ ایران میں ڈاریس کی ایکیمینیڈ سلطنت میں ایک پتھر پر لکھی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دریائے سندھ کی تہذیب
ڈاریس کی سلطنت میں 520 قبل مسیح میں شامل کی گئی تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک پاکستان میں اس موضوع پر کوئی تحقیق نہیں کی گئی اور نہ ہی مطالعہ پاکستان کو نئے سرے سے مرتب کیا گیا ہے، ورنہ آج ہم یہ بحث نہ کر رہے ہوتے۔ یورپین قوموں کو انڈیا کے نام کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کا الزام دینا تو آسان ہے، مگر ہم نے آج تک اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ اصل انڈیا تو پاکستان کے اندر ہے اور ہم تاریخی انڈیا کے وارث ہیں۔ ہم ریپبلک آف انڈیا کے ساتھ وہی کر چکے ہوتے جو یونانیوں نے ریپبلک آف میسیڈونیا کے ساتھ کیا تھا۔ میسیڈونیا کے نام کا استعمال ایک سیاسی تنازع ہے جو کہ یونان اور ریپبلک آف میسیڈونیا کے درمیان ہے، جو کہ پرانے سوشلسٹ فیڈرل ریپبلک آف یوگوسلاویا کا ایک یونٹ تھا۔ 1991 میں یوگوسلاویا ٹوٹنے کے بعد ریپبلک آف میسیڈونیا نے آزادی حاصل کر لی اور اپنا نام میسیڈونیا رکھ لیا۔ یونان نے تاریخی اور علاقائی تناظر میں ریپبلک آف میسیڈونیا پر میسیڈونیا نام استعمال کرنے پر اعتراض کر دیا۔ اعتراض کی یہ وجہ تھی کہ قدیم میسیڈونیا کا علاقہ اور قدیم میسیڈونیا کی سلطنت یونانی میسیڈونیا کے اندر ہی آتی ہے، اور موجودہ نو آزاد ریپبلک آف میسیڈونیا کو میسیڈونیا نام کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ جغرافیائی طور پر ریپبلک آف میسیڈونیا کا قدیم میسیڈونیا کی سلطنت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ تنازع اتنا بڑھا کہ بین الاقوامی نوعیت کا بن گیا۔ آخر کار اقوام متحدہ نے یہ قرار دیا کہ ریپبلک آف میسیڈونیا فی الحال میسیڈونیا کے نام کو ترک کر دے اور یونان کے ساتھ مل کر دونوں ملک اس نام کا کوئی قابل قبول حل نکالیں، اور جب تک کوئی حل نہیں نکلتا ریپبلک آف میسیڈونیا نام کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پاکستان کو بھی ریپبلک آف انڈیا کے ساتھ کرنا چاہیے، جس کے پاس لفظ انڈیا کو استعمال کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ریپبلک آف انڈیا کو چیلنج کرنے سے پہلے پاکستان کو دنیا کو اور اپنے عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ لفظ انڈیا کیوں کر ہمارا ہے اور ہندوستان اس لفظ کو استعمال کرنے کا حق کیوں نہیں رکھتا۔ پاکستان کو اپنی قومی شناخت اور وطنی تاریخ کو پہچاننا چاہیے اور اپنانا چاہیے۔ انڈس ویلی ہی اصل انڈیا ہے اور رہے گا۔ دنیا میں شاید چند ہی ایسی قومیں ہیں جن کی تاریخ اس قدر پرانی اور کثیر الجہتی ثقافت ہے جتنی کہ پاکستان کی ہے۔ جو قومیں اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہترین چانس ہے۔